فریہ میم، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے کن فیصلوں نے ان کو اتنی مشکلات میں ڈالا، اور کیا جو میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا جو اس کی اسٹرینتھ ہے، کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو مسائل میں ڈالنے والا بھی سوشل میڈیا ہے؟ سب سے پہلے تو آئی تھنک کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا کو ہم اس بات پہ شاباشی دے دیتے ہیں کہ اس وقت سے ہم ایک پی ٹی آئی کو ڈسکس کریں اس پروگرام میں. سو جتنا بھی مشکلات میں ہو، جتنی بھی وہ کارنرڈ ہو، وہ کم سے کم ڈیبیٹ کے دوران وہی رہتے ہیں. نیریٹو پھر بننا اسی طرح کیس ہوتا ہے کہ آپ سینٹر پر اچھا ٹینشن یہ ان کو شاباشی نہیں ہے فریہ میم. اپوزیشن میں مریم نواز ہوتی تھی، ہم سارے مریم پہ بات کرتے تھے. جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی رانی توپ چلا دی ہے. بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کوئی امپیکٹ ڈالا ضرور ہے، بٹ دے آر ان اپوزیشن اور زیر عتاب ہیں، تو ہم ان پہ بات کرتے ہیں. ہاں باقی میں پیکا کا خطرہ ہے نا میڈم. ٹھیک ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ان کو شاباشی نہیں دیتے، وہ بائی ڈی فیکٹو ان کی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی کی بات ہے، دیکھیں وہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ وہاں پہ کتنی بدتمیزی ہوتی ہے، فیک نیوز ہوتی ہے، اور ہوتی ہے. میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکتی ہوں کہ کہاں سے فیک نیوز، کس طریقے سے سرٹن نیوز جو ہم نے اس کو فالو کیا کس طرح شروع ہوئی، اور پھر ری ٹویٹ ہوا، اور کون کون سے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں. لیکن یہ صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہوتا. یہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جس وقت پی ٹی ایم بہت زیادہ ایکٹیو تھی اور بہت زیادہ وہ پرابلمٹک باتیں کری تھی، تو ان کا بھی ایک پورا نیکسس تھا. آپ کو ایک ڈس انفو لیب کا بھی پورا کیس یاد ہوگا. سو یہ جو پورا ایک ٹرینڈز بنتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، پیسے لگتے ہیں، اس میں بہت مختلف لوگ شامل ہوتے ہیں. اٹس ناٹ، اس لیے پی ٹی آئی کو زیادہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پریزنس زیادہ ہے تو وہ زیادہ نظر آتے ہیں. تو یہ ایک فینومینا ضرور ہے، سارے ایسے نہیں ہیں مگر یہ فینومینا ضرور ہے. دوسری بات، سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا ہے، انہوں نے جو الیکشن میں کام کیا تھا، جس وقت وہ کیمپین نہیں کر سکتے تھے، جس وقت ان کے پاس ان کا سمبل نہیں تھا، آئی تھنک وہ ان اٹ سیلف ایک الگ کیس اسٹڈی ہے کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو اویئر کیا کہ کون ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، آپ اس کو جا کے ووٹ ڈالیں. وہ ایک پازیٹیو یوز کیا انہوں نے، لیکن اسی کو وہ بڑے نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں. بہت زیادہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو شاید بعد میں پولیٹیکل کلائمیٹ چینج ہو تو پھر وہ بہت زیادہ ان کو ہانٹ کریں گی. بالکل تو ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، کیا وہ اپنا زور اپوزیشن الائنس میں ڈال سکتے ہیں یا ڈالیں گے، اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر اپوزیشن الائنس کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ آپ نے نوٹ کیا کچھ دن پہلے، عید سے کچھ وقت پہلے، مولانا فضل الرحمان نے ایک انٹرویو دیا تھا. ان سے یہ سوال غالباً ابصار عالم صاحب نے کیا تھا، اور ابصار عالم صاحب کو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ وہ جو پی ڈی ایم کا وقت تھا نا، اس میں ان کے لوگ تو اس کنٹینر پہ آتے تھے، بندے تو میں لے کے آتا تھا، تحریک تو میں نے چلائی تھی. مولانا فضل الرحمان اور وہ صحیح کہتے ہیں، پی ٹی آئی کو سپورٹ کیوں چاہیے؟ پی ٹی آئی کے پاس سپورٹ بیس مولانا فضل الرحمان سے بہت بڑی ہے، ووٹر ان کا بہت زیادہ ہے، ان کی پریزنس آل اکراس پاکستان ہے. مولانا فضل الرحمان کی پاکٹس ہیں، وہاں پر وہ پاپولر ہیں، اور ان کا ایک جو سسٹم ہے، نظام ہے، مدرسے، اسٹوڈنٹس، طلباء، وہ ایک پورا ایک چیز موجود ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نا دونوں اس وقت کچھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، نہ تحریک انصاف اور نہ ہی حکومت. حکومت کے ساتھ تو ان کے شکوے ہی بہت ہے نا. وہ حکومت نے تو ان کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی وفا نہیں ہوا. میٹنگ ہوئی تھی ایمریٹس ہل دبئی میں 2023 میں، آپ کو یاد ہوگا عید سے پہلے، اور وہاں پر مولانا فضل الرحمان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. یہاں سے زرداری صاحب، ان کی فیملی گئی تھی، میاں صاحب لندن سے آئے تھے، وہاں پہ اور کچھ لوگ گئے تھے، اور وہاں پر بیسیکلی یہ جو 2024 کا الیکشن کے پوسٹ الیکشن سینیریو کیا ہوگا نا، وہ ڈسکس ہوا تھا. اس کے بعد ان کے مولانا فضل الرحمان کے لوگوں نے نا ہر جگہ جا کے کہنا شروع کر دیا تھا، دیکھیں وزیر اعظم چاہے پیپلز پارٹی بنائے، چاہے نون لیگ بنائے، صدر مولانا فضل الرحمان ہوں گے. تو کچھ تھا، تو پھر ظاہر ہے کہا جا رہا تھا، تو دھوکہ ہو گیا. اب یہاں پر مولانا فضل الرحمان کے نا کچھ شکوے تو بہت بجا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہماری آپ کے ساتھ فلاں تلخیاں تھی، فلاں تھی، آپ کی ہمارے ساتھ یہ تھی، ہم دونوں نے ان کو ختم کرنا شروع کر دیا، لیکن آپ تمام چیزیں جو ہیں اس میں سولو فلائٹ لے رہے ہیں، آپ کسی بھی چیز میں تو ہمیں آن بورڈ نہیں کرتے. مطلب مولانا سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں آپ نے حکومت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں، آپ نے کمیٹی بنا دی، ہمیں بھی شامل کر لیتے، اپوزیشن تھے ہم، 7 لوگوں کی جو کمیٹی بنائی تھی. آپ نے چیف جسٹس سے ملنے کے لیے جانا تھا ڈیلیگیشن، آپ نے ہمیں پوچھا ہی نہیں. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، آپ نے ہمیں پوچھا ہی نہیں بتایا. ٹھیک ہے، مولانا کے تحفظات ہیں، مولانا سڑکوں پہ نکلنے کو تیار ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بڑے گھاگ سیاستدان ہیں. وہ سڑکوں پر تب نکلیں گے جب ان کو یہ یقین ہوگا کہ سڑکوں کے نکلنے کا نتیجہ ان کے حق میں آئے گا. ویری رائٹ. اور جب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حق میں آیا ہے تو پھر وہ ضرور باہر نکلیں گے، اور پھر اس کو ایک فتح کے طور پر سیلیبریٹ کرنا چاہیں گے. اور اس کے لیے کب حالات بنتے ہیں،
25 में होते भी हैं क्या नहीं? 25 अमीर में भाई बनते मुस्तकबिल हैं, क्या है इस अपोजिशन का? या 27 में